ویلکم بیک ناظرین، ادبی رنگ ٹی وی کے پروگرام بزم رنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ حرمت ملک. اور ناظرین، گفتگو کا سلسلہ اور آگے بڑھائیں گے اور ہم اپنے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان سے ایک اچھا سا گانا سنیں گے، وہ بھی سرائکی میں. لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل ادبی رنگ ٹی وی کو سبسکرائب کریں گے اور نوٹیفیکیشن کے بیل آئیکن کو پریس کر کے مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے. سر، گانا سنائیں ہمیں. کہتے ہیں کہ گانا اور رونا کسے نہیں آتا. اچھا، لیکن گانا سب کو نہیں آتا. کچھ باتھ روم سنگر ہوتے ہیں کہ باتھ روم میں بیٹھ کے گنگناتے ہیں. کچھ آپ جیسی شوق تو پھر شوق کا تو کوئی مول نہیں ہے. کچن سنگر ہوتی ہیں، کچن میں پیاز بھی کاٹ لی ہیں، آنسو تو ویسے آ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں رو رہی ہوں، درد آ رہا ہے. تو سبزی کاٹتے وقت، ہانڈی میں ڈوئی پھیرتے وقت بھی گنگنا لیتے ہیں گانے والے. بہرحال آپ کیونکہ آپ سرائکی کا آپ نے بات کی کہ لینگویجز پہ آپ نے بات کی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے آپ سرائکی زبانیں ہیں نا، بالکل، تو پاکستان میں افسوسناک صورتحال ہے کہ ان کو اہمیت نہیں دی جاتی. ایسا ہی ہے، بہت ضروری ہے، ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور جو میں ابھی آپ کو ایک سرائکی لوک گیت سنانے والا ہوں، یہ صدیوں پرانا ہے. ٹھیک، اس کا کوئی پتہ نہیں کہ اس کا شاعر کون ہے، اس کی کمپوزیشن کس نے بنائی. یہ صدیوں سے سینہ بسینہ منتقل ہو رہا ہے. اب دور آ گیا کہ اس میں محفوظ کر لیا جائے کسی طرح سے، لیکن اس وقت نہیں ہوتا تھا، یہ سہولتیں بھی نہیں تھی. تو ایک لوک گیت آپ کے ادبی رنگ ٹی وی چینل کے لیے. بہت شکریہ سر. دلوں سوچم وفا کینی، اڑی دل دا دوا کینی. دلوں سوچم وفا کینی، اڑی دل دا دوا کینی. چٹا بوچھن چٹی دھاری، تھیواں صدقے میں لکھواری. چٹا بوچھن چٹی دھاری، تھیواں صدقے میں لکھواری. دلوں سوچم وفا کینی، اڑی دل دا دوا کینی. چٹا بوچھن بلن چڑگاں، نہ کھس دلڑی نہ دے جھڑکاں. چٹا بوچھن بلن چڑگاں، نہ کھس دلڑی نہ دے جھڑکاں. دلوں سوچم وفا کینی، اڑی دل دا دوا کینی. چٹا بوچھن نیلی تندے، سدی ازلاں دی پئی گنڈھے. چٹا بوچھن نیلی تندے، سدی ازلاں دی پئی گنڈھے. دلوں سوچم وفا کینی، اڑی دل دا دوا کینی. چٹا بوچھن تے ست پھل ہن، سجن ساکوں گئے بھل ہن. چٹا بوچھن تے ست پھل ہن، سجن ساکوں گئے بھل ہن. دلوں سوچم وفا کینی، اڑی دل دا دوا کینی. چٹا بوچھن چٹی دھاری، تھیواں صدقے میں لکھواری. چٹا بوچھن چٹی دھاری، تھیواں صدقے میں لکھواری. دلوں سوچم وفا کینی، اڑی دل دا دوا کینی. دلوں سوچم وفا کینی، اڑی دل دا دوا کینی. بہت خوب سر، بہت شکریہ. اور چلیں ہم گفتگو کا سلسلہ بھی تھوڑا آگے بڑھاتے رہتے ہیں. آپ نے بات کی کہ میں شاعر اور ادیب اور مصنف، اور اس کا تو آپ نے سلسلہ ساتھ ساتھ رکھا. یہ سنگنگ کا سلسلہ کیسے شروع ہوا اور کب آپ کو پتہ چلا جی میں ایک اچھا سنگر بھی گا بھی سکتا ہوں؟ اور سرائکی لوک گیت گاتے ہیں آپ، اردو بھی گاتے ہوں گے، تو یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ کس نے سپورٹ کیا؟ کیسے آپ کو پتہ چلا جی اب میں گا بھی سکتا ہوں؟ ہاں، میں نے بتایا نا، بچپن دیہات میں گزرا تو اس وقت ریڈیو کا زمانہ تھا. ریڈیو بہت سنا جاتا تھا. اچھا، اب وہ ریڈیو پاکستان ملتان سے نا یہ سرائکی گانے لگتے تھے. اچھا، دن میں اردو پروگرام بھی ہوتے تھے، وہ گانے سنتا تھا میں. ریڈیو ہر وقت چلتا تھا اور شوق بھی بہت تھا ریڈیو سننے کا.
تو اور تو کوئی چیز اس وقت انٹرٹینمنٹ نہیں تھی. صحیح. تو اس سے ایک جلا ملی کہ جناب یہ موسیقی بھی کوئی چیز ہے، اور وہ بھی شاعری کے رنگ میں. صحیح. پھر اسکول، پہلے پرائمری اسکول میں، پھر ہائی اسکول میں کچھ مطلب جیسے اسٹوڈنٹس کو استاد چنتے ہیں کہ آپ کچھ پڑھیں بھائی. اچھا، اسکول لیول پہ بھی آپ نے اس طرح کے خدمات. صحیح. تو کالج میں بھی چلتا رہا، لیکن جب میں ایم اے میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پھر کچھ استادوں نے مطلب مجھے زیادہ پروموٹ کیا کہ جناب آپ غزل یہ وہ. تو اس طرح سے وہ سلسلہ مزید. تو غزل بھی آپ غزل بھی ظاہر ہے جناب ماشاءاللہ، پھر تو آپ ملٹی ٹیلنٹڈ ہوگی. سنگنگ میں بھی آپ کی ویرائٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں. اچھا، پھر بات وہی ہے کہ جب آپ دل سے گاتے ہیں نا، بالکل، اور دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر کرتی ہے. تو پھر ظاہر ہے جب آپ کو اتنی پذیرائی مل جائے نا تو پھر آواز میں نکھار بھی آ جاتا ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ میں بہت میلوڈیس وائس رکھتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک تو میرے جو موسیقی کی سلیکشن ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے کہ جو دلوں کو چھونے والی ہوتی ہے. اور پھر ظاہر ہے موسیقی کا تو مطلب ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام، ہاں جی، زبور کی کتاب نازل ہوئی، نغمہ داؤدی مشہور ہے. اور یہ مطلب ہے کہ اچھی آواز، اچھے الفاظ، ساز اور آواز کے ساتھ تو ماشاءاللہ پھر رنگ اور آ جاتا ہے، بلکہ کوسے قضا کے ساتھ رنگ ہو جاتے ہیں. اور موسیقی کسے اچھی نہیں لگتی؟ بالکل. حسن کسے اچھا نہیں لگتا؟ اب جو کہ مجھے حسن اچھا نہیں لگتا، موسیقی اچھی نہیں لگتی، اس کا مطلب وہ جھوٹ بول رہا ہے. ایسے ہی. اور بد ذوق اسے ہم معاشرے میں کہتے ہیں کہ وہ بد ذوق ہے. اب دیکھیں جی، بہت سے آپ چینل آ گئے یا موسیقی اس طرح سے آ گئی کہ اب وہ سننے کی نہیں، دیکھنے کی چیز بن گئی. کلاسیکل بالکل ختم ہو گیا. پاپ کا جو ہے وہ اس میں اثر پذیری نہیں ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہتا. لیکن جو پرانی چیزیں ہیں نا وہ زندہ ہیں. اولڈ از گولڈ وہ چل رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ میں نئی موسیقی بھی سنتا ہوں، لیکن پرانی موسیقی کی اپنی چس ہے. چس کو میں سرائکی میں کہتا ہوں چسوس. بہت ساری چسیں ہیں کہ انسان انجوائے کرتا رہے، سنتا رہے، تنہائی ہو، بانسری سنتا رہے. بے شک صحیح، بالکل. بس آپ کو انٹرسٹ ہونا چاہیے. اب صورتحال یہ ہے کہ ملتان میں کوئی سارنگی بجانے والا نہیں ہے، کوئی ستار بجانے والا نہیں ہے. اب ہارمونیم، طبلے بجانے والے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. وہ گٹار آ گیا ہے اور دوسرے وہ ڈرم اور چیز آ گئی. لیکن جو مزہ شہنائی میں تھا، ڈھول اور نغارے میں تھا، وہ شادیوں پہ نہیں بجتے. جب سے یہ میرج کلب بنے ہیں، شادی کی ساری رسمیں ختم ہو گئی ہیں. بیچاری دلہن اتنی مصیبت میں آ گئی ہے، صبح سے پارلر میں جاتی ہے، سیدھا اسے پارلر وہ میرج ہال میں لے جاتے ہیں. اور برادری دیکھتی بھی نہیں، وہ لفافے پکڑا کے چلے جاتے ہیں. وہ قید ہوتی ہے اندر برائڈ گروم. ہم نے اپنے لیے خود مشکلات پیدا کی ہیں. تو اسی طرح موسیقی میں بھی ہم نے مشکلات پیدا کی ہیں. لیکن اگر وہی موسیقی جو ہم صدیوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، جو ہماری کلچر ہے، ثقافت کا حصہ ہے، شاعری بھی ہماری ثقافت کا حصہ ہے. مشاعرے جو ہیں ہمارے سرائکی وسیب میں کب سے ہو رہے ہیں. اور اب بھی اکیڈمی ادبیات اسلام آباد کی یہ سروے رپورٹ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کتابیں سرائکی زبان میں چھپتی ہیں، اور وہ بھی زیادہ شاعری کی ہیں. ٹھیک. جس طرح سے ہم نے شاعری کو زبان مطلب سرائکی کے لحاظ سے پروموٹ کر رہے ہیں، اس طرح سے ہمیں سنگنگ کو بھی سرائکی میں پروموٹ کرنا چاہیے. ہاں، حرمت یہ دیکھیں کہ اب میٹرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک سرائکی پڑھائی جا رہی ہے. ٹھیک. سکولوں میں آ گئی ہے. میٹرک میں بورڈ امتحان لے رہے ہیں، انٹرمیڈیٹ میں ہے 200 کا سبجیکٹ ہے، بی اے میں ہے، ایم اے سرائکی ہو رہی ہے اسلام یونیورسٹی بہاولپور سے، بہاؤالدین ذکریا یونیورسٹی سے. اور جو شعبہ پاکستانی زبانیں ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، وہاں سے سرائکی میں ایم فل اور پی ایچ ڈی ہو رہے ہیں. ٹھیک. تو اب ماشاءاللہ یہ ہے کہ ایک جو ہمارا خواب تھا وہ آہستہ آہستہ پورا ہو رہا ہے. 60 کے قریب سرائکی لیکچر گورنمنٹ کالجز میں کام کر رہے ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، کتابیں چھپ رہی ہیں، ڈاکٹر. سلسلہ چلتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے. بلکہ سرائکی میں شاعری ہو رہی ہے. اور جس مشاعرے میں سرائکی جب شاعر پڑھتا ہے اس کو زیادہ داد ملتی ہے. ٹھیک. مطلب یہ آج کل آپ نے مجھے نئی بات بتائی ہے کہ زیادہ اس کو پذیرائی مل رہی ہے آج کل. میں جب انگلینڈ گیا، میں نے بتایا برمنگھم میں ایک مشاعرہ کرایا گیا، تو اس میں مجھے مہمان خصوصی بنایا گیا. اور ناصر کاظمی کے بیٹے باسر کاظمی جو ہیں وہ صدارت کر رہے تھے. پہلے میں نے ایک اردو غزل سنائی، اس کے بعد اب دیکھیں نا انگلینڈ کا ماحول، میں نے کہا میں سرائکی کلام پیش کرتا ہوں. سامنے سے آواز ہے، یہی تو ہم سننا چاہتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد مجھے اتنی پذیرائی ملی اور دل بھی خوش ہوتا ہے کہ اگلا بندہ بھی آپ کو سننا چاہتا ہے.
وہ میں تو حیران ہوا کہ اتنے پاکستانی ہیں انگلینڈ میں، یہاں لگتا ہے سرائکی سننا چاہتے ہیں، پاکستان سے بھی زیادہ سرائکی، وہ کیونکہ وہ ایک دور ہوتے ہیں اپنے ملک سے، ان میں محبت کا جذبہ ہم سے زیادہ ہوتا ہے، کہ ہم پاکستان سے محبت کا جذبہ ان میں زیادہ ہوتا ہے، اور لینگویجز کو لے کے وہ ویسے اور زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں. ہر زبان قابل احترام ہے، ہر زبان کا احترام ہونا چاہیے، اس سے پھلنے پھولنے کا، بڑھنے کا، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. بالکل. اور اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے کہ کوئی زبان مرنے نہ پائے. تو وہ ایسی زبانیں جو ڈائنگ ہیں، مر رہی ہیں، وہ پیسہ خرچ کریں یہ زبانیں زندہ رہیں. تو اب ہمارے ہاں جو خواتین اپنے بچوں کو مادری زبان کی بجائے کوئی اور زبان، اور ہمارے ہاں تو یہ ٹرینڈ ہو گیا، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں اس کو سرائکی نہیں سکھانی، اس کو ڈائریکٹ انگلش سکھانی ہے یا اردو سکھانی ہے. وہ اردو اور انگلش تو اسکول میں بھی جا کے سیکھ لے گا، لیکن جو مادری زبان وہ گھر سے سیکھے گا وہ اسے کوئی نہیں سکھائے گا پھر پوری زندگی. اور پھر وہ بچہ ریئلائز کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے میری زبان تو سکھائی نہیں، مجھے باقی زبانیں سکھاتے رہے. جو آواز سب سے پہلے بچے کے کان میں پڑتی ہے وہ ماں کی ہوتی ہے. اور سرائکی تو ورلڈ سویٹسٹ لینگویج ہے، کہا جاتا ہے کہ بہت میٹھی زبان ہے. بلکہ ایک بندے نے کہا جی سرائکی لوگ اتنے میٹھے ہیں، ان سے ملو تو شوگر ہو جاتی ہے. صحیح. وہ مجھے لگتا ہے آپ کو دیکھ کے کہا ہوگا انہوں نے اس طرح کی بات، کیونکہ آپ کو دیکھ کے ایسا ہوتا ہے. سر مشاعرے کی بات ہو رہی ہے، شاعری کی بات ہو رہی ہے، کوئی کلام سنا دیں ہمارے ناظرین کو. اچھا میں تھوڑا سا مزاحیہ کلام سناتا ہوں. جی ضرور. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں کہیں مشاعرے میں جاتا ہوں نا، ایک تو سرائکی کی وجہ سے پذیرائی ملتی ہے، اور میں پھر سلیکٹ کرتا ہوں کہ اب پبلک کی ڈیمانڈ کون سا سنانا ہے. شاعری ہو گئی بہت، جناب تمہارے ہونٹ خوبصورت ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک تو یہ ہے جو معاشرے کی شاعری ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، جو اور ایک جو لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، دکھ درد بھگت رہے ہیں، وہ آپ الفاظ میں لے آتے ہیں. ایسا ہی ہے. ایک تو یہ، ہاں جی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو ہنسائیں، ان کو خوش کریں. اتنی گھٹن ہے معاشرے میں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی کو ہنسانا ہے. میں کسی کو لطیفہ سنا دیتا ہوں، کسی کو شعر سنا دیتا ہوں. میں کالج میں جب اسٹاف روم میں بیٹھتا ہوں تو یہی کہ میں کہتا ہوں میں مفت میں آپ کے پھیپھڑوں کی ایکسرسائز. ایسا ہی ہے. آپ گھر کبھی ہنسے ہیں؟ گھر سے جو آتا ہے نا پریشان، اس کا 25,000 بجلی کا بل ہے، وہ پریشان ہے، اس کے بچوں کی فیس آ گئی. اتنی ہے آج کل، بس اتنا ہو سکے آپ لوگوں کو خوش کرنے کی، کوئی ہنسانے کی کوشش کریں. تو پہلے ایک مزاحیہ نمکین غزل. پیار کو ازما کے دیکھ گدے، پیار کو ازما کے دیکھ گدے، اپنا بٹھا بلھا کے دیکھ گدے، اوندے منہ دے ودر نہیں ویندے. صحیح. اوندے منہ دے ودر نہیں ویندے، اساں اینک لا کے دیکھ گدے. اور دل دھڑک دے بے سرا ہوندا، دل دھڑک دے بے سرا ہوندا، اساں تبلا وجا کے دیکھ گدے. ول بھی ہیرو نہیں بن سکے مقبول، فلمی گاون سنا کے دیکھ دے. اچھا میں جب سرائکی میں مطلب سناتا ہوں نا، تو ایک میرا ہے ماں بولی، جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اسے ماں بولی کیوں کہتے ہیں. پیو بولی تو کوئی نہیں کہتا نا. صحیح بات ہے. میرا کوسچن ہے، ایک پوائنٹ ہے کہ بے شک آنکھو پہلے تولو ول بولو، میں اے اوکھا تول نہیں سکتا. ٹھیک. بے شک آنکھو پہلے تولو ول بولو، میں اے اوکھا تول نہیں سکتا. سنو ایک ماں بولی کیوں آتے ہیں، پیو شودا تا گھر کچھ بول نہیں سکتا. اجازت ہے باپ کو بولنے کی؟ ضرور ضرور. اچھا ایک میرا ڈوڑا ہے آٹو موبائل. ٹھیک. دل موٹر تے یار ڈرائیور وچ خاص وفا پٹرول ہے. ٹھیک. دل موٹر تے یار ڈرائیور وچ خاص وفا پٹرول ہے. عشق مبلائل تے بیٹری اکھیاں وچوں نکلن لائٹ دے شولے. زبان ہارن بٹھ یار پکارے اگو تن سڑک کیا بولے. زبان ہارن بٹھ یار پکارے اگو تن سڑک کیا بولے. بریک تے ہینڈل یار دے قبضے بھاویں تیز چلاوے یا کھولے. اچھا میں یہ کہ میں پنجاب یونیورسٹی گیا، وہاں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، انٹرنیشنل پنجابی مشاعرہ. میں گیا، میں نے اپنا نام لکھوا دیا. صحیح. میں نے سرائکی کلام سنا، بس سب سے زیادہ پذیرائی مجھے ملی. میں نے شاہ لطیف یونیورسٹی خیرپور گیا، سندھ تھا اور انٹرنیشنل کانفرنس تھی، پوری دنیا سے لوگ تھے. میں نے سرائکی کا کلام سنایا، میرا سب سے زیادہ پسند کیا گیا. اس کے بعد صبح جب کانفرنس میں نے اپنا سرائکی آرٹیکل پڑھا، وہ سب سے زیادہ ہٹ ہو گیا. تو وہاں کے ایک پروفیسر تھے ڈاکٹر نجیب جمال صاحب، انہوں نے کہا آپ تو فاتح خیرپور ہیں، آپ نے خیرپور یونیورسٹی میں آ کے سب کچھ پتہ کر لیا. لیکن اس میں میری زبان کا، میری میٹھی زبان بہت عمل دخل ہے کہ اس کے کلام میں شیرینی اور جو مٹھاس ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں.
میں آئی ایم پراؤڈ آف اٹ کہ میں سرائکی ہوں, سرائکی بولتا ہوں. ٹھیک ہے, اردو ہماری قومی زبان ہے, بالکل ہے, اس کا احترام ہے. میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ہر زبان قابل احترام ہے, کسی زبان سے نفرت نہیں کرنی. زبان اچھی یا بری نہیں ہوتی, ہر زبان میں لٹریچر اچھے کا ہے, مزیدار ہے, کوئی بھی زبان ہو دنیا کی. تو میں تو محبت کا شاعر ہوں, محبت کا ادیب ہوں, محبت کا محقق, امن کی بات کرتے ہیں. اور ایسا ہی ہے ناظرین, ہمیں اپنی لینگویج کی, اپنی جو ہماری مادری زبان ہے اس کی عزت کرنی چاہیے. ہم عزت نہیں کریں گے تو پھر کل کو کوئی اور بھی اس کی عزت نہیں کرے گا. اچھا, شاعری کی بات ہو گئی, سنگنگ کی بات ہو گئی. اب تھوڑا آپ کی زندگی کی طرف آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شاعر وہ ہوتا ہے جس میں درد پایا جاتا ہے. درد ہوگا تو وہ اچھی شاعری کر سکتا. آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ آپ نے کس طرح کی شاعری کی ہے؟ پہلے آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے درد والی کی ہے یا پھر آپ نے فنی شاعری, اپنے جو آپ نے لکھے ہیں وہ کس طرح سے شاعری کی ہے؟ کیا موضوعات ہوتے ہیں آپ کی شاعری کے؟ درد تو بڑا بے درد ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, شاعری میں درد اپنی جگہ. ایک تو ہے نا جناب رومانس, جی ٹھیک ہے, اس کی اپنی اہمیت ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. اور ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آتا بھی ہے اور کوئی جاتا بھی ہے, آنے جانے کا سلسلہ تو لگا ہی رہتا ہے. تو محبت تو اپنی جگہ ہے کہ محبت تو شاعری میں لازمی آئے گی, لیکن میں نے معاشرے کو زیادہ فوکس کیا ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, غربت کے حوالے سے, افلاس کے حوالے سے, ناانصافی کے حوالے سے, یہ چیزیں میری شاعری کا موضوع رہی. اور میں نے جو فوکس کیا, مطلب آپ ڈیپ تھنکر, آپ سوسائٹی پہ فوکس کرتے ہیں. دیکھیں, جو کسی کی تعریف کرنا ہے, غزل ہے ہی عورت کی تعریف, تو شاعری میں یہی عورت کی تعریف ہی آ رہی ہے نا. بالکل بالکل. تو وہ بھی ہم کچھ باتیں کریں گے انتخاب کے حوالے سے, اس میں آئے گا حسن, جمال, ہر چیز آئے گی. اور وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, باقی عورت, اور ہر ایک کو عورت پسند ہے, اور کائنات میں آنے کا موجب لمبی بات ہے. لیکن میں نے زیادہ پھر سرائکی مزاحیہ شاعری کی طرف توجہ دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ زیادہ پسند کی جاتی ہے اور زیادہ مزاحیہ شاعر سرائکی میں نہیں تھے. تو میں جب جاتا ہوں تو یہ کہتے ہیں جی گیلانی صاحب وہ مزاحیہ کا کلام ہے وہ سنا دیں. تو جتنے مشاعرے ہوتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے میں ایک آدھ ایٹم مزاحیہ سناؤں, اور یہ جا وہ جا, بس زیادہ دیر اسٹیج پہ نہیں رہنا کہ لوگ تنگ آ جائیں. وہ اپنی ڈائری لے کے آتے ہیں, ہاں جی, وہ سناتے رہتے ہیں. میں نے کہا بس کرو, مختصر ہو اور لوگوں پہ اثر کرے. آپ نے اس طرح کا اپنا وہ ایک بنا لیا اپنا امیج. اور مزاحیہ شاعری کی طرف میں زیادہ توجہ دی. چلو کوئی خوش تو ہوتا ہے, مطلب آپ کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے اور لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں, تو وہ آپ کو دل کو بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور ایک نیکی بھی ہو جاتی ہے کہ آپ نے لوگوں کو ہنسا دیا. حرمت, یہ خوشی کے کیپسول کسی میڈیکل سٹور سے نہیں ملتے. تو جب آپ دوست مل کے بیٹھتے ہیں تو گپ شپ کرتے ہیں, خوشی کے لمحات ہوتے ہیں. بالکل. Life is the happiness is punctuator of life. آپ دیکھتے ہیں کہ پنکچویشن کیا ہے, کہیں کوما آتا ہے, کہیں فل سٹاپ آتا ہے, کہیں سائن آف ایکسکلیمیشن آتا ہے. تو زندگی میں یہی ہے, اگر آپ زندگی کی خوشی کے لمحات جمع کرنے لگیں بمشکل 15-20 منٹ, کہ آپ 15-20 منٹ ہی خوش ہوئے ہیں, باقی آپ اپنے مسائل میں, مصیبتوں میں گھرے رہے. اب جب ہم مشاعرے میں مزاحیہ کلام سنا دیں گے, باقی تو چلتا رہتا ہے نا, ہنسا دیں کسی کو, میرا خیال ہے یہ نیکی ہے. کوئی خوش ہو جائے, خوشی ویسے نہیں ملتی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خوشی ہر جگہ سے نہیں ملتی. اور شاکر شعیب آبادی نے کہا بھلا خوشیاں کہیں کو چک پہ جائیں, کوئی خوشی ٹھکرا پتہ لگ میں دے, جڑی چیخ پکار کو پھندا دیں وہ تو چپنا پتہ لگ میں دے, جے رومن اپنے وس ہوندے تو رو دکھلا پتہ لگ میں دے, جی میں عمر نبھی ہے شاکر دی ایک منٹ نبھا پتہ لگ میں دے. تو خوشیاں کہیں کو چک نہیں پہنیا, مطلب یہ ہے کہ خوشی جو ہے سب کو چاہیے, ہر کوئی خوش رہنا چاہتا ہے, خوش رہنا چاہتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یار خوش رہو, خوش رکھو لوگوں کو. اور میں کلاس میں بھی یہی ماحول بناتا ہوں کہ جب میں پڑھا رہا ہوں تو بچے خوش ہوں گے تو میری بات سنیں گے. اب میں کسی کی انسلٹ کر رہا ہوں, کسی کو ڈانٹ رہا ہوں, کسی کو کلاس سے نکال رہا ہوں, تو ظاہر ہے یہ ٹیچر کا کام نہیں ہے. تو محبت بانٹنی ہے, پیار سے آپ دلوں کے مالک بن سکتے. میں کہتا ہوں میں دلوں کا یہ ڈاکٹر ہے جناب, ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے, یہ کانوں کا ڈاکٹر ہے, میں دلوں کا ڈاکٹر ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ سے مریض چیک کروانا ہے, میں کہتا ہوں پی ایچ ڈی ہوں, کہتے ہیں نہیں جی آپ ہمارا مریض تو چیک کریں. تو میں دلوں کا ڈاکٹر ہوں. محبت کی بات, پیار کی بات, ہم درویش لوگ ہیں, دلوں میں بستے ہیں اور دلوں میں رکھتے ہیں. صحیح بات ہے. محبت کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر ایک کوئی اچھی سی غزل, کوئی اپنا کلام جو آپ سنانا چاہیں.
میں تو اب اس چکر میں تھا کہ اب میں ہوسٹ سے کچھ سنوں. یہ الٹ کام ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہوسٹ سوال کیے. سر آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہوئے, ہم آپ سے سنیں گے اور ناظرین جو ہے آپ سے سننا چاہتے ہیں. لیکن میں بھی ناظرین کے لیے آیا ہوں, آپ کے لیے آیا ہوں. ایک بار پھر ادبی رنگ ٹی وی چینل کا اور آپ کا شکریہ. تو پھر میں اب اگر فوک کی طرف آ جاؤں کہ ایک ایسا گیت جو لازوال ہے, اور جب بھی میں کہیں سناتا ہوں, میں نے لندن ٹی وی چینل میں بھی سنایا, تو لوگ اس کے ساتھ جھومتے ہیں, گاتے ہیں. جس کی زبان سرائکی نہیں بھی ہے نا, اس کو بھی فرمائش یہی کرتا ہے کہ وہ سنائیں چٹڑے پدھر. ٹھیک ہے, چلے سر ہمیں بھی سنائیں پھر. چٹڑے پدھر تے بے کر دل لٹوئی ہم وے ہی سانگے اتھائی ہم وے. چٹڑے پدھر تے بے کر دل لٹوئی ہم وے ہی سانگے اتھائی ہم وے ہی سانگے اتھائی ہم وے. آ میرا دلدارا میرے سینگیاں دا سردارا, آ میرا دلدارا, آ میرا دلدارا میرے سینگیاں دا سردارا. دل لٹ تنگھی دو جگ سارا تے میں تاں پرئی ہم وے ہی سانگے اتھائی ہم وے. چٹڑے پدھر تے بے کر دل لٹوئی ہم وے ہی سانگے اتھائی ہم وے. اڈ پھڈ ویندیاں کونجاں میں کیندا در ونج ڈھونڈاں, اڈ پھڈ ویندیاں کونجاں اڈ پھڈ ویندیاں کونجاں میں کیندا در ونج ڈھونڈاں. میرا اللہ لہے سی مونجھت سنجھڑی جئی ہم وے ہی سانگے اتھائی ہم وے. چٹڑے پدھر تے بے کر دل لٹوئی ہم وے ہی سانگے اتھائی ہم وے. چینگ پئی جو چولے اساں ہاسے کملے بھولے, چینگ پئی جو چولے, چینگ پئی جو چولے اساں ہاسے کملے بھولے. تیرے عشق دے چون چون کولے تے بھا بھڑکئی ہم وے ہی سانگے اتھائی ہم وے. چٹڑے پدھر تے بے کر دل لٹوئی ہم وے ہی سانگے اتھائی ہم وے. آ میرا دل جانی جند جان کراں قربانی, آ میرا دل جانی, آ میرا دل جانی جند جان کراں قربانی. گل پئی ہم عشق دی گانی تے کھڑ ٹھمکئی ہم وے ہی سانگے اتھائی ہم وے. چٹڑے پدھر تے بے کر دل لٹوئی ہم وے ہی سانگے اتھائی ہم وے ہی سانگے اتھائی ہم وے ہی سانگے اتھائی ہم وے. بہت خوب, بہت شکریہ سر. ناظرین یہاں پر لیں گے چھوٹا سا بریک, کہیں نہ جائے گا, ویل بی رائٹ بیک.